اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی اپنے یوٹیوب چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا سلام قبول فرمائیں۔ پہلے ہم نے آپ کو کہانی سنائی پاکستانی اور ہندوستان کے بہت بڑے شہر احمد رائی کے حوالے سے، ان کے عروج و زوال کے حوالے سے، ان کی زندگی کے آخری دنوں کے حوالے سے۔ یہ بات صرف احمد رائی پر نہیں گزری۔ اس دور میں، جس دور میں احمد رائی صاحب جو ہے وہ فلموں کے لیے، کافی فلموں کے لیے کام کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کا انجام احمد رائی جیسا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دن سوچا کہ یار ایک اجمل خان ہوا کرتے تھے، ایک عیشا شکارپوری صاحب ہوا کرتے تھے، ایک شیخ اقبال صاحب ہوا کرتے تھے، ایک مظہر شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، اور اس طرح اور بھی کچھ نام تھے۔ میں نے کہا یار یہ آج کل کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ کسی فلم میں ان کو کاسٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں نے ان سب حضرات سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی، ان کے گھروں میں جا کر، اور ان کے گھروں کی حالت دیکھی، ان سے ان کی قسم پرسی کا پتہ چلتا تھا۔ غربت چیخ چیخ کر پکار رہی تھی، بے روزگاری، کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ بڑے کٹھن دن گزار رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ان سب ایکٹروں، اجمل خان، عیشا شکارپوری، مظہر شاہ، شیخ اقبال اور اس طرح کے دوسرے لوگ، ان سے رابطہ کروں اور ایک پریس کانفرنس کی جائے کہ یہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس وقت۔ اس کے لیے ہم نے دیال سنگھ مینشن میں، اس وقت شہزان ہوٹل ہوا کرتا تھا، ایک ریگل چوک میں تھا، ایک دیال سنگھ مینشن میں ریگل سے چند قدم آگے، جہاں پریس کلب کا دفتر تھا اور آج کل پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا دفتر ہے۔ تو وہاں پر میں نے بکنگ کرائی دوستوں کے تعاون سے، اور ان تمام آرٹسٹوں کو جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر میں نے ان کی ذبح حالی کا ذکر کیا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اجمل خان صاحب سے، اکمل خان صاحب کے بڑے بھائی عیشا شکارپوری، جن کی پہلی فلم کا نام شکارپوری تھا، اور انہوں نے، ان کا اصل نام شاید عبداللہ تھا، تو عبداللہ شکارپوری یا عیشا کے نام سے مشہور ہوئے۔ مظہر شاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اور اکمل کی اور مظہر شاہ کی جو جوڑی تھی وہ اسی طرح مقبول عام تھی جس طرح سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی تھی، بالکل اونچ نیچ نہیں ہوگی، وہ اتنا مقبول تھے مظہر شاہ۔ اور مظہر شاہ کی ایکٹنگ، ان کے ڈائلاگ، ان کی بڑکیں اتنی مشہور تھی کہ لکشمی چوک میں ایک بار ذوالفقار علی بھٹو نے خطاب کیا عوام سے، لکشمی چوک میں بہت بڑے ہجوم سے، اور انہوں نے اس ہجوم میں مظہر شاہ کی، ذوالفقار علی بھٹو نے مظہر شاہ کی بڑکوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ اسی طرح شیخ اقبال صاحب جو رائٹر بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، انہوں نے ایک دو فلمیں پروڈیوس بھی کی، اداکارہ ریکھا سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو میں ہمت نہیں مجھ میں ہو سکی کہ میں ان سے کہوں کہ جی آپ بھی ذرا میرے ساتھ آ کے اپنی حالت ظاہر کا لوگوں پر اشکارا کریں، اپنی حالت ظاہر کی آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ رہ رہے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو
سنا چکا ہوں پہلے عائشہ شکارپوری کے حوالے سے کہ ایک دن مصطفیٰ قریشی صاحب جب بہت زیادہ عروج پر تھے، مصطفیٰ قریشی صاحب، تو میں نے ان سے کہا، ہم اداکاروں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ اداکار عائشہ شکارپوری کس قسم پرسی میں ایک کمرے کے مکان میں اپنی بیوی، بیٹے اور بہو کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ایک دم اس وقت مصطفیٰ قریشی کے ساتھ ان کی اہلیہ مرحومہ روبینہ قریشی بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا ابھی ان کے گھر چلتے ہیں۔ روبینہ قریشی نے کہا کہ کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ میں ان کو مزنگ میں ایک بھٹو چوک ہے، اس گلی میں لے گیا، اس کی دوسری یا تیسری بغلی گلی میں دوسرا مکان تھا ایک کمرے پہ مشتمل عائشہ شکارپوری صاحب کا۔ ہم جب اندر داخل ہوئے تو دروازہ ان کی اہلیہ نے کھولا، ان کی اہلیہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ آپ اندر چلے جائیں۔ جب ہم اندر گئے تو وہاں جو منظر تھا وہ ایک دم روبینہ قریشی جو ہے دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور میں نے اور مصطفیٰ قریشی صاحب نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو فلم کے سیٹ پر ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دی ہے۔ ان کے ذہن میں تھا اس وقت کہ وہ کسی فلم کے سیٹ پہ ہے اور کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی تہہ بند کو کبھی کھولتے، سفید انہوں نے تہہ بند پہنی ہوئی تھی، کبھی کھولتے، کھولنے کے بعد پھر اس کو بند کر دیتے، یہ عمل وہ بار بار دہرا رہے تھے۔ اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شمار نام ایسے ہوں گے جن کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن پاکستان میں اگر فلم انڈسٹری کو زوال آیا ہے تو انہی باتوں کی وجہ سے آیا ہے کہ جب ہم سینئر فنکاروں اور ہنرمندوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، ایک دم ان کے سے کام لینا چھوڑ دیں، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ آج کی کہانی یہی ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں پھر، خدا حافظ۔ جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں اور اپنے گروپوں میں شیئر کریں۔ تھینک یو۔